سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ دنیا میں اس وقت پچھلے 100 سال کی ہم لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں، اس سے زیادہ کی نہیں کر رہے، کیونکہ یہ سن 2023 ہے اور جو معاملہ آپ ڈسکس کر رہے ہیں وہ تقریباً 1923 میں مٹیریلائز ہو چکا تھا، کیونکہ یہ 1800 کی مڈ 1800 اور لیٹ 1800 کی ایکٹیویٹی ہے، جو جب بروئے کار آئی تو اس وقت 1917-1920 کے قریب کا ٹائم تھا جب یہ سارے معاملات سامنے آ چکے تھے۔ 1800 میں کچھ پڑھے لکھے سمجھدار اور طاقتور جوئش لوگوں نے ایک سوسائٹی، اسی طرح انڈر گراؤنڈ سوسائٹی سے بات چیت شروع کی اور ایک سسٹم اسٹیبلش کیا جس میں وہ آپس میں ایک دوسرے سے گپ شپ کرتے تھے، ہائی اینڈ ایلیٹ جوئش فیملیز ڈسکس کرتے تھے، اور ان پاورفل حلقوں تک ان کی رسائی تھی جو پاورفل حلقے دنیا کو کنٹرول کرتے تھے اور کنٹرول کرتے ہیں ابھی بھی اور کنٹرول کرتے رہیں گے آگے کچھ عرصے تک بھی۔ مثال کے طور پہ آج ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو ہم سپر پاورز کا نام لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں امریکہ، یو کے، پھر فرانس، جرمنی، اور اس طرح ہم چائنا کو دیکھتے ہیں اسٹیبلش ہوتے ہوئے ایک سپر پاور کی طرح سے اوریجنیٹ کر رہے ہیں، اسٹیبلش کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ اسی طرح اس زمانے میں بھی جو سپر پاورز اور جو مقتدر حلقے تھے دنیا کو چلانے والے، ان حلقوں تک ان جوئش کمیونٹیز کی رسائی تھی، جو جوئش کمیونٹیز کوئی غلط بات نہیں کرتی تھیں، اپنے اصول کے، اپنے عقائد کے مطابق وہ اپنی بات درست سمجھ کے یہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بائبل کے مطابق یروشلم جو ہے، یروشلم جو ہے وہ ان کا گاڈ سینٹ، گاڈ گیون لینڈ ہے، وہ ایریا ان کا ہے۔ مسجد اقصی اس میں شامل ہو جاتی ہے، لیکن بیسکلی یروشلم ان کو، ان کی بائبل کے مطابق وہ اس سے یہ اخذ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا علاقہ ہے، یہ ہمارے لیے ہے، ہم یہاں کے رہنے والے ہونے چاہیے، مقیم ہونے چاہیے یہاں پہ، ہمیں یہ علاقہ دینا چاہیے کیونکہ اس کی مذہبی ایفیلیشن ہمارے ساتھ ہے، ہمارے سارا ریلیجن یہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے اور یہیں پہ سارے ہسٹورک ریفرنسز ہیں ہمارے ریلیجن کے، تو یہ جگہ ہمیں ملنی چاہیے۔ اس سارے کانسیپٹ کو زائنزم کہا جاتا ہے۔ زائنزم کا مطلب ہوتا ہے کہ جوز کو ایک ایسا مقدس علاقہ ان کو عنایت کر دیا جائے جس مقدس علاقے سے ان کے مذہب کی اٹیچمنٹ ہے۔ یہ میں بار بار اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو کچھ الفاظ کے معنی باقاعدہ طور پہ اس لیے پتہ چل جائے، کیونکہ آگے ڈسکشن میں جب وہ آئیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم وہ کیوں استعمال کر رہے تھے۔ اب ایک پاکستانی ہونے کے ناطے آپ سب پاکستانی جانتے ہیں کہ پاکستان کا قیام جو ہے وہ دو قومی نظریے کی بیس پہ ہوا تھا۔ دو قومی نظریہ کیا کہتا ہے کہ ہندوستان میں، برے صغیر ہندوستان میں دو قومیں بستی ہیں، ایک ہے مسلمان اور ایک ہے ہندو جو میجورٹی میں بستے ہیں۔ تو چونکہ ہندوستان میں حکومت ہندوؤں کے پاس ہے، ہندو مت مذہب کو فالو کرنے والوں کے پاس ہے، یا حکومتی حلقوں میں زیادہ تعداد میں وہ موجود ہیں برٹش رول کے انڈر، تو مسلمانوں کے ساتھ ایسے معاملات درپیش ہوتے ہیں جس میں ان کو اپنی مذہبی رہنمائی، اپنی مذہبی کورٹس، اپنا مذہبی منصف چاہیے جو ان فیصلوں کو حل کر سکے، ان فیصلوں کو سامنے لا سکے، ان معاملات کو حل کر سکے۔ اس لیے مسلمانوں کو ایک ایسی اسٹیٹ چاہیے جہاں پہ وہ اپنے دین کو پریکٹس کر سکیں۔ جب یہ میں پاکستان کو کیوں شامل کر رہا ہوں، کیونکہ ایز اے پاکستانی جب آپ سمجھ جائیں گے کہ ایک مسلمان کے لیے ایک پاکستانی اسٹیٹ، ایک مسلمان اسٹیٹ ہونا کتنا ضروری ہے، وہ ہمیں دو قومی نظریے نے بتایا۔ اس لیے پاکستان کو ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ کہتے ہیں کہ ہم ایک تھیولوجی آف اسلام کے اوپر ایک اسٹیٹ کو اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے، اور ہینس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں وہ تھیوکریٹک اسٹیٹ عنایت کی، اور ہم اپنے مذہبی رسومات سے لے کے اپنے مذہبی فیصلوں، کورٹس، شریعہ کورٹ اور اس طرح کے تمام معاملات کو دیکھ سکیں گے، اس لیے ہمیں وہ اسٹیٹ دی جائے۔ پیرالل میں اسرائیل وہ دوسرا ملک بننے کی ناکام کوشش انشاءاللہ کرتا رہے گا، کیونکہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ میں اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں کیوں کامیاب نہیں ہوگی، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان والی پالیسی کے اوپر، جیسی پالیسی کے اوپر، کہ ہمیں بھی ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ اپنے مذہب سے ریلیٹڈ، اپنے مذہب کی ہسٹری سے ریلیٹڈ، اپنے بائبل سے ریلیٹڈ چاہیے۔ اس لیے ہم نے یروشلم کے آس پاس کچھ علاقے ساتھ جو مینشن کریں گے ہمارے، ان کے اوپر ہم بیس کر کے اپنی ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ لینا چاہتے ہیں۔ یہ زائنسٹ کا خیال تھا 1800 میں، جو باقاعدہ طور پہ زائنزم کے نام سے اسٹیبلش ہوا، اور پھر زائنسٹ
لوگوں میں جتنے بھی طاقتور لوگ تھے، پیسے والے لوگ تھے، ڈائنیسٹیز والے لوگ تھے، جن کے ساتھ گلوبل اکانومی اٹیچ تھی، ان لوگوں نے برٹش گورنمنٹ کو اور رائل فیملیز کو اپروچ کرنا شروع کیا کہ بھئی ہمیں ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ چاہیے. انہوں نے کہا کہاں چاہیے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں فلاں جگہ چاہیے، جس کو آپ فلسطین کہتے ہیں. وہ فلسطین کے اندر فلاں فلاں علاقے ہمیں عنایت کیے جائیں اور اس کو ایک جوئش اسٹیٹ کے نام سے ہمیں دے دی جائے. اس چیز کے اوپر بہت سے لوگ جڑ گئے، اور بہت سے، کیونکہ کرسچینٹی اور جوڈیزم جو ہے یہ آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. کیونکہ آپ کو، جیسے آپ بائبل جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کو اکٹھا کر کے ایک کتاب کی تشکیل دی گئی ہے. اس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ جوئش اس سے اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں، اور نیو ٹیسٹمنٹ سے، میں بہت بیسک سی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور سے کرسچن ریلیٹ کرتے ہیں. اس لیے جوئش اور کرسچن کی آپس میں جو افیلیشن ہے وہ بہت کلوز ہے بنسبت مسلمانوں کے کسی اور بھی آپس میں مذہب کے ساتھ. یعنی ایز اے مسلم ہم اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے کہ کوئی اور مذہب بھی ہمارے ساتھ ایک کتاب میں اٹیچڈ ہو، لیکن ایز اے کرسچن اینڈ ایز اے جوئش پرسن یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے آپس کی افیلیشن جو ہے بہت انڈرسٹینڈیبل ہے. ان کے آپس میں کانفلکٹس بھی ہیں، ان کو آج ہم ڈسکس نہیں کریں گے، لیکن آج ہم وہ افیلیشنز ڈسکس کریں گے جن افیلیشنز کی بیس کے اوپر ان لوگوں نے آپس میں اشتراک کر کے یہ ایویلیویٹ کیا، رائل فیملیز نے اور اس وقت برٹش گورنمنٹ نے، کہ کیا ہمیں عرب کمیونٹیز اور عرب ممالک مانیٹری بینیفٹ زیادہ دیتے ہیں، پاور زیادہ دیتے ہیں، یا ہمیں یہ جوئش اسٹیٹ زیادہ پاور اور زیادہ مانیٹری بینیفٹ دے گی. اس کام کو لے کے جو فرسٹ پریزیڈنٹ بعد میں بنے اسرائیل کے، اس کا نام تھا خائم وائٹسمن. اصل میں اس کی پروننسیشن ہے خائم وائٹسمن. یہ ایک جرمن ورڈ ہے وائٹسمن، جس کو اردو انگلش میں پڑھا جائے گا وائز مین. یہ وائز مین نہیں ہے، اصل میں یہ وائٹسمن ہے. مطلب اس کا یہی ہے، ایک وائز آدمی، لیکن یہ نام ہے اور یہ جرمن ڈسینٹ کا نام ہے، تو اس کا پروننسیشن ہے خائم وائٹسمن. خائم وائٹسمن پہلے پریزیڈنٹ بھی بنتے ہیں بعد میں اسرائیل کے، لیکن اصل میں ان کی کاوشیں جو اسرائیل کی اسٹیٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہیں وہ لیٹ 1800 سے اسٹیبلش ہو جاتی ہیں. لیٹ 1800 میں یہ برٹش گورنمنٹ سے ملتے ہیں، برٹش گورنمنٹ کے مختلف لوگوں سے، رائل فیملی سے ملتے ہیں، اور سب سے کی پرسن، سب سے کی کمیونٹی، یہ بات غور سے توجہ سے سنیے گا کیونکہ ٹی جی ایل کے اوپر، دی گرے لاؤنج کے اوپر اکثر آپ نے مجھے یہ نام مینشن کرتے ہوئے سنا ہے، روتھ چائلڈ فیملی سے ملتے ہیں. اب یہ روتھ چائلڈ فیملی کون ہے؟ روتھ چائلڈ فیملی جیوز کی سب سے امیر، دنیا کی سب سے بڑی بزنس فیملی ہے، جو آپ کی اور میری پوری زندگی اور ہم سے پہلے اور ہمارے آنے والے بچوں کی زندگی کے مالک بن کے بیٹھے ہیں. کیونکہ جیسے پاکستان میں ہر بچہ مقروض پیدا ہوتا ہے، تو جس قرضے کے نیچے وہ پیدا ہوتا ہے اس قرضے کے اندر روتھ چائلڈ فیملی کے سٹیکس موجود ہیں. روتھ چائلڈ فیملی ان فیملیز میں سے ہے جو پوری دنیا کی اکانومی میں سب سے زیادہ سٹیکس رکھتی ہے. اب آپ مجھے اپنے اپنے ذہنوں میں سوچئے گا جب میں یہ گفتگو کروں کہ اگر میں برٹش رولر ہوں یا برٹش کنگ یا کوئین ہوں، اور میرے سامنے کوئی شخص آ کے کیس پیش کرتا ہے، پریزنٹ کرتا ہے کہ مجھے ایک ایسی اسٹیٹ اسٹیبلش کرنی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ دنیا کی اکانومی چلا رہے ہیں، جن کی وجہ سے دنیا میں پیسہ آ رہا ہے، اور برٹش اور امریکنز اور یہ سارے جس وجہ سے پیسہ بنا رہے ہیں، تو میں بیوقوف آدمی تو ہوں نہیں، نہ میرا کوئی اسلام سے تعلق ہے، میں کیونکہ برٹش کنگ ہوں، تو نہ مجھے کوئی مذہب سے کوئی انٹریکشن ہے کیونکہ میرے مذہب جو ہے وہ پیسہ بن چکا ہے. تو میں ایسے کیس میں تو ایک ہی فیصلہ سناؤں گا کہ بھائی کل کے بناتے آج بناؤ وہ اسٹیٹ. ہم سے تمہیں کیا چاہیے؟ ہم تمہیں جنگی مدد بھی کریں گے، ویپنری بھی دیں گے، فوج بھی دیں گے، سب کچھ دیں گے. وہ مسلمان ہیں، جو کچھ ہیں ہم ان کو قتل بھی کریں گے، تم لوگوں کو اسٹیٹ بنا دیں گے. آپ ہمیں یہ بتاؤ کہ اس کے بدلے میں آپ ہمیں کیا دو گے؟ تو آگے سے آف کورس دنیا کے سب سے امیر لوگ تو یہی کہیں گے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کو بدلے میں کیا چاہیے. This is a sort of business deal that takes place on these tables. میں عموماً گرے لاؤنج کے اوپر جب ذرا جذباتی ہو جاتا ہوں، اور جو ایک مسلمان ہونے کے ناطے جذباتی ہونے کا حق رکھتا ہوں، میں سب سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ
ان ٹیبلز تک کب پہنچیں گے جن ٹیبلز کے اوپر دنیا کے 100 200 500 سالوں کے فیصلے ہوتے ہیں، جن ٹیبلز پہ یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ پاکستان کے کتنے بچے اس سال مارنے ہیں، ہندوستان کے کتنے مارنے ہیں، یمن کے مسلمان کتنے مارنے ہیں، فلسطین کے کتنے مارنے ہیں، ان سب کو مارنے کے بعد ہمیں کیا ملے گا، ان کو مارنے کے لیے کتنا اسلحہ چاہیے، کتنے شیعہ سنی فساد کرنے ہیں، کتنے پروٹسٹنٹ کیتھولک فساد کرنے ہیں، کتنے جو اینٹی زائنسٹ اینٹی زائنسٹ فساد کرنے ہیں، کتنا کیا کچھ کریں گے تو ہمارا کتنا اسلحہ بکے گا، ہمارے کتنے جہاز بکیں گے، ہمارے جنگی جہاز، ہمارے کتنے کمرشل جہاز بکیں گے، کتنے ایئرپورٹ خریدنے ہیں، کتنا کیا کرنا ہے، ہمارا سیمنٹ کتنا نکلے گا. یہ سارے جن ٹیبلز کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہیں ان ٹیبلز کے اوپر ہمارے آنے والی نسلوں کے نام رکھے جاتے ہیں کہ کتنے بچے پیدا ہونے دینے ہیں اور کتنے مرنے دینے ہیں. یہ ڈسکشنز 1850 1835 سے لے کے 1890 تک یہ ڈسکشنز ان ٹیبلز پہ ہوتی رہیں کہ اب کیا کیا کرنا ہے، کتنے لوگ مارنے ہیں، کتنے فلسطینیوں کو بے گھر کرنا ہے، اور یہاں پہ اسرائیل کی ایک سٹیٹ اسٹیبلش کرنی ہے تاکہ وہ وہاں پہ سٹیٹ اسٹیبلش کریں اور ہم ان سے ریٹرن میں جو مانگیں ہمیں مل جائے. اب آپ لوگ میری گفتگو سنتے سنتے پلیز اپنے آپ کو ذرا سا نیوٹرل کر کے، اپنے آپ کو بالکل کلین کر کے ایک چیز سوچئے گا کہ جب ایسا دور ہو، ایسا وقت ہو کہ کوئی خاص کمیونٹی یا کوئی خاص لوگ یا فیملیز اتنی طاقت میں ہوں کہ وہ دنیا کے اس طرح کے فیصلے اپنے ڈرائنگ رومز میں، اپنے کافی ٹیبلز کے اوپر، اپنے آفس کے سنڈیز کو کورٹ یارڈز کے اندر یہ فیصلے کریں. اور بائی دا وے یہ سنڈے کا ہی دن تھا جب ایک کورٹ یارڈ میں ہی فیصلہ ہوا تھا اور اگری ہوا تھا کہ ہم اسرائیل کی اسٹیٹ بنا رہے ہیں، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، چاہے آٹومن ایمپائر کے ساتھ ہمیں پوری جنگ کرنی پڑ جائے. اور یہی معاملہ بعد میں ہوا، آٹومن ایمپائر کے خلاف پوری جنگ کھڑی کی گئی کہ ایک طرف عرب ورلڈ تھا اور ایک طرف یہ برٹش تھے اور امریکنز تھے اور یہ سارے تھے، اور یہ ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ ہم نے جوز کو یہ جگہ دینی ہے، چاہے ہمیں اس کے لیے کتنے ہی عربز قتل کرنے پڑیں، کتنے بچے مارنے پڑیں، کتنی خواتین مارنی پڑیں، کتنے جنگل درخت گرانے پڑیں، کچھ کرنا پڑے، ہم نے اسرائیل کو یہ اسٹیٹ دینی ہے. اب 1900 کی سینچری جب سٹارٹ ہوتی ہے تو وائسمن کی یہ ساری موومنٹ باری باری انتھک کوششیں ہیں اس آدمی کی، یہ میں ریپیٹ کروں گا جملہ، قائم وائسمن کی انتھک کوششیں ہیں اور دنیا کے ہر طاقتور آدمی کے ساتھ ملاقاتیں ہیں جس میں اس نے راتھ چائلڈ سے لے کے رائل فیملی سے لے کے برٹش رولنگ گورنمنٹ تک، ان سب لوگوں سے مل کے رشین گورنمنٹ تک کو انوالو کر کے، فرینچ گورنمنٹ کو انوالو کر کے، ان سب لوگوں سے سارے معاملات طے کر کے ان لوگوں کو بتایا کہ اسرائیل کی اسٹیٹ اسٹیبلش کرنے سے کون کون سے ممالک کتنے کتنے سالوں میں کتنے کتنے اربوں اور خربوں ڈالرز اور پاؤنڈز اور پیسہ اور کیپٹل اور ایسٹ اسٹیبلش کریں گے، اور کون کون سی فیملیز ہمیں اس کے اندر فائنینشیل سپورٹ کریں گی، جن فیملیز کے نام ان لوگوں کے لیے ایک چونکا دینے والے نام ہوا کرتے تھے. انہوں نے بتایا فلاں فلاں لوگ میرے ساتھ اس میں شامل ہیں، اور اس کے بعد وہ اٹ واز اے میٹر آف فیو پیپر ورک سائننگ فار دیم ٹو اگری ٹو دس اینڈ ٹو سے کہ ٹھیک ہے ہم یہ اسٹیٹ اسٹیبلش کرتے ہیں. اور اسٹیٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا کاغذ تھا جس کو بیلفورڈ ڈیکلریشن کہتے ہیں، اور ایک چھوٹا سا کاغذ تھا جو تحفے کی صورت میں راتھ چائلڈ کے اس وقت کے جو ہیڈ تھے فیملی کے، ان کے نام کا اور وائسمن کے نام کا ایڈریس کر کے برٹش گورنمنٹ کی طرف سے لیٹر جاتا ہے کہ ہم آپ کو بادشاہی میں فلاں علاقہ عنایت کرتے ہیں جہاں آپ اپنا اسرائیل کی اسٹیٹ بنائیں گے اور وہاں پہ آپ اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں گے. بادشاہ سلامت نے حکم سنایا، کاغذ کے اوپر وہ سارا کچھ لکھ دیا گیا. وہ کاغذ پہنچا ان لوگ جوز کے پاس، جوز خوش ہوئے، انہوں نے کہا تالیاں بجائی جائیں کہ رائل فیملی بھی ہمارے ساتھ آن بورڈ آ گئی ہے. اور اس وقت جب رائل فیملی آن بورڈ آ جاتی تھی تو یہ برے صغیر ہو یا کوئی عرب کا فن خان ہو، وہ آگے سے صرف جھک کے ہی کہا کرتے تھے ٹھیک ہے جو حکم میرے آقا، اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کہیں گے کہ ہم اس کے خلاف ہیں تو آپ تیار ہو جائیں کہ آپ کے اوپر اس قسم کے حملے ہوں گے، جنگی کاروائیاں ہوں گی کہ آپ ود ان ڈیز بیک ٹو اسٹون ایج پھینک دیے جائیں گے. 1917 میں سم ویئر آئی تھنک 16 اور 17 میں یہ بیلفورڈ ڈیکلریشن اناؤنس ہوتی ہے. آپ یہ غور کیجئے گا کہ 1917 میں ابھی ورلڈ وار 2 نہیں ہوئی، جبکہ دنیا کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ورلڈ وار 2 کے بعد جوز کا جب مارا گیا، جب ہٹلر نے کوئی 6 ملین جوز مارے، اتنا ظلم کیا، 6 ملین جوز مار دیے، اتنا ظلم دنیا یہ بھول جاتی ہے کہ ماؤ زے تونگ نے کمیونزم میں 20 ملین لوگ مارے تھے، اسٹالن نے کوئی 30 ملین لوگ مارے تھے. لیکن چونکہ
ہٹلر نے بیچارے جوز مارے تھے 6 ملین، تو توبہ 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 واویلا ہو گیا. کہاں 20 ملین موزتوں کے، کہاں 30 ملین سٹالن کے، کہاں کلیکٹیولی 50 ملین. ادھر ایک طرف عام گھٹیا سا آدمی، اور کہاں خاص مخصوص جوز جو 6 ملین بھی ہوں تو وہ 50 ملین پہ بھاری ہیں. دنیا نے وویلا مچا دیا کہ اوہ جوز مار دیے، جوز مار دیے، ہٹلر نے جوز مار دیے. دنیا یہ جانتی ہی نہیں کہ ہٹلر ہمسیلف واز جوئش. یہ آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اڈولف ہٹلر واز اے جوئش مین. آسٹریا کا آدمی تھا، اور وہ جرمنی کا بھی نہیں تھا، اور دیواریں پینٹ کرتا تھا. جو ہمارے وائٹ واش کرنے والے، دیواریں پینٹ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ دیواریں پینٹ کرتا تھا. کہاں سے اس کو انہوں نے اٹھایا اور کہا کہ جاؤ جا کے جرمنی میں یہ جوز مارو، کیونکہ ان جوز نے کرسچنز کے ساتھ شادی کر کے بہت زیادہ منگل ہو چکے ہیں، ایسے بچے پیدا کر رہے ہیں کہ ہمارا جو اوریجنل اسکرپچر ہے وہ شٹر ہو چکا ہے. کرسچینٹی اور جوڈیزم مکس ہوتا جا رہا ہے، ہمارے بچے کرسچن ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمارا ہڈن اسکرپچر ریویل ہوتا جا رہا ہے. ان کو مار دو. اس اسکیم کے تحت یہ چیز نہیں بتائی جاتی کہ یہ باقاعدہ پلان کر کے جوز کو مارا گیا تھا، تاکہ نہ صرف یہ کہ جوز جو ہیں وہ لمٹ ہو جائیں، فیملیز لمٹ ہو جائیں، ان کا نالج لمٹ ہو جائے، کرسچینٹی سے تھوڑا سا دور ہو جائیں، بلکہ اس لیے بھی کہ جو 1917 میں بیلفور ڈیکلریشن ہے اس کو باقاعدہ عمل میں لانے کے لیے، یہ بہانہ بنانے کے لیے کہ اتنے جوز مار دیے گئے ہیں، اتنے جوز بے گھر ہو گئے ہیں، ریفیوجیز بن گئے ہیں، کہ ان کے لیے اب اسٹیٹ واجب ہو گئی ہے. تو اس بیلفور ڈیکلریشن کو سامنے لا کے فلسطین کے اوپر اس وقت دھوکہ یہ دیا گیا. اور آپ اگر بیلفور ڈیکلریشن پڑھیں ڈیٹیل میں تو اس کے اندر ایک پوائنٹ بڑا خوبصورت ریزڈ ہے کہ ایسی کوئی حرکت، ایسی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی جائے گی جس میں عرب سینٹیمنٹ، ان کا ریلیجس سینٹیمنٹ ڈسٹرب ہو. ان کو صرف یروشلم کے آس پاس کے کچھ سیٹلمنٹس دی جائیں گی جہاں پہ وہ اپنے مذہبی رسومات اور اپنے مذہب کو پریکٹس کرنے کے لیے وہاں پہ اپنے عقیدے کے بیس کے اوپر، اپنے عقیدت کی بیس پہ رادر جو چیزیں افیلیٹڈ ہیں ان کے ایریاز کے پاس سیٹلمنٹس دی جائیں گی، اور عربز ان کے لیے پروٹیکٹرز بن کے رہیں گے، اور وہ عربز کو اور ان کے مذہب کو ڈیمیج نہیں کریں گے. یہ کہہ کے یونائٹڈ نیشنز نے پوری دنیا کا باپ بن کے ایک انلیجیٹمیٹ چائلڈ پیدا کیا، اور اس کا نام اسرائیل رکھا 1948 میں. 45 میں ختم ہوتی ہے جنگ، اور اس کے بعد یہ سیٹلمنٹس اسٹیبلش کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد 48 میں اسرائیل کو فلسطین کے اوپر صادر کر دیا جاتا ہے ایز اف وہ دنیا کے باپ ہیں، دنیا کے مالک ہیں. وہ جہاں چاہیں، جس کو چاہیں، جب چاہیں ماریں، جب چاہیں جس کو چاہیں کہیں ہٹو یہاں پہ میں نے جوئش پلیس کرنے ہیں، ہٹو میں نے یہاں پہ کرسچنز پلیس کرنے ہیں، یہاں میں نے شیعہ پلیس کرنے ہیں، یہاں سنی کرنے. وہ ایسے اپنا سارا اثر و رسوخ استعمال کر کے اسرائیل نامی اسٹیٹ کو اسٹیبلش کرتے ہیں. اچھا، اب یہ تو میں نے آپ کو تھوڑا سا ایک ایسا رخ دیا ہے جس رخ سے آپ کو، جس طرح باقی پاکستانیوں کو نفرت سی ہو جاتی ہے یہودیوں سے، آپ کو بھی ہو جائے گی. لیکن